छिपकली का ضروری नहीं کہ ہر ایک کی حکمت آپ کو معلوم ہو کون دنیا میں کیوں آیا. اللہ نے کوئی بھی چیز بغیر فائدے کے نہیں پیدا کی. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تھوڑی دیر پہلے چھپکلی نے مجھ. ہیلو دوستو، السلام علیکم. آج ہم کرنے والے ہیں سلمان اظہری صاحب کی ویڈیو پر ریئیکٹ، جس میں سلمان اظہری صاحب نے بتایا ہے کہ چھپکلی کو اس دنیا میں پیدا کیوں کیا. چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق ایک بات ملتی ہے. ایک چھپکلی تھی، دیوار پر چل رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا اس کا کیا کام ہے، اس کا کیا کام ہے، یہ کیوں پیدا ہوئی ہے. چھپکلی کا ضروری نہیں کہ ہر ایک کی حکمت آپ کو معلوم ہو کون دنیا میں کیوں آیا. اللہ نے کوئی بھی چیز بغیر فائدے کے نہیں پیدا کی. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تھوڑی دیر پہلے چھپکلی نے مجھ سے پوچھا کہ موسیٰ کو مولا تو نے کیوں پیدا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا کیا کام ہے. یہ ضروری نہیں کہ مخلوقات کو ایک دوسرے کی حکمتیں معلوم ہو، ضروری نہیں ہے. لیکن اللہ تعالی عبث بغیر کسی وجہ کے محض کسی کو نہیں پیدا کیا. بس اپنے مقصد زندگی کو سمجھو اور فالتو اپنی زندگی کو ضائع مت کرو. جو لوگ بیٹھے اسی طرح سے اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، ان نوجوانوں کو ایک دن احساس ہو جائے گا کتنی قیمتی چیز دنیا میں ضائع کر دیا انہوں نے. کتنی قیمتی چیز، کروڑوں کا معجون ملا کر کے بھی بڑھاپے کو جوان کر کے دکھا دو. یہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں. آپ جس طرح سے تیزی سے اس دنیا کو کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں، میاں ہم تو منٹ منٹ گن رہے ہیں. آج دیکھیں ہم 15 تراویح پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. ابھی تو ہم چاند کے انتظار میں تھے. یوں ہی وقت آئے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں، اگلا رمضان بھی پھر آپ بیٹھے. ٹائم گزر رہا ہے تو بہت تیزی سے آپ کی زندگیاں گزرتی جا رہی ہیں، اور اچانک ایک دن اعلان ہو جائے گا فلاں کا بیٹا انتقال کر چکا، جنازے میں حاضر ہو جاؤ. یہی زندگی ہے. اسی لیے عبث اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں. جو زندگی کے لمحات ہیں ان میں کچھ نہ کچھ انویسٹ کر دو تاکہ قیامت کے دن شرمندہ ہونا نہ پڑے، ذلیل ہونا نہ پڑے، رسوا ہونا نہ پڑے. بہرحال دوسری سورہ ہم نے جو تلاوت کی سورۃ النور، سورہ نور ہے. اس میں احکام بہت سارے آئے ہیں. اس کی شروعات جو ہے وہی بہت ایک سخت ترین گناہ اسلام میں اس کے مذمت میں آئی ہے، زنا. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی مت جانا. اللہ فرماتا بے شک وہ سب سے بری چیز ہے اور سب سے برا راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کوئی مسلمان زنا کر رہا ہو تو ایمان کی حالت میں وہ زنا کر ہی نہیں سکتا. یہ بات یاد رکھ لو آپ، ایمان کی حالت میں کوئی زنا نہیں کر سکتا. فرمایا گیا جب زنا کر رہا ہو تو اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے. ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا، ایمان اٹھا لیا جاتا ہے. ایمان اور زنا جمع ہو ہی نہیں سکتے ایک انسان کے اندر. یہ بہت سخت وعید ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں. ایمان کی حالت میں زنا نہیں ہوتا، اور جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان نکال لیا جاتا ہے، وہ معلق ہوتا ہے، آسمانوں پر لٹکا ہوتا ہے. اس زنا کے حالت میں اس کے ساتھ ایمان نہیں ہوتا. اب جو آیتیں آئی ہیں اللہ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے مارو. یہ ان کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہے، اور جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے رجم ہے. رجم کا مطلب ہے پتھروں سے اتنا مارو کہ وہ ختم ہو جائے، ان کی موت تک انہیں سنگسار کرنا ہوگا. یہ اتنی ہیبت ناک سزا ہے دنیا میں کہ دیکھو تو رونگٹے کانپ جائیں آپ کے. لیکن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ایسی اتنی بڑی سخت سزا کیوں ہے. میرے عزیزو، یہ ایک ناسور ہے، ایک کینسر ہے معاشرے کا، ایک کینسر ہے.
جب کیمو کرتا ہے ڈاکٹر تو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. کیمو تھراپی آسان نہیں ہے. پورے جسم کے بال جل جاتے ہیں, خون میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے. کیوں؟ ایک پھوڑی کہیں پر کینسر کی آئی ہوتی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں 10 12 کیمو دیے جاتے ہیں. زنا جو ہے پورے معاشرے کا ناسور ہے, کینسر ہے. اور اگر اس پھوڑی کو نہیں ختم کیا گیا تو ہر ایک کے ہاں یہی چیز, یہی پھوڑی ہوگی. یہ وائرس کی طرح پھیلے گا. اور اسلام نے یہ سب سے بڑی سزا رکھی ہے زنا میں, سب سے بڑی سزا ہے. آج دنیا یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ریپسٹ کو اسلامی سزا دی جائے. کیوں؟ ان کی بیٹیوں کا جب ریپ ہو جائے تو وہ چلاتے ہیں. اسلام وہ ہے جو ہر ایک کی بیٹی کو بیٹی کا ہی درجہ دیتا ہے, ایک عظیم خاتون کا ہی درجہ دیتا ہے. زنا چاہے بالجبر ہو بالرضا ہو, دونوں زنا ہے. یعنی زور زبردستی کیا ہوا زنا ہی ہے, خوشی سے کیا ہوا اور بڑا گناہ ہے, اور بڑا گناہ ہے. اس میں اور زیادہ ہلاکت ہے. اس کے متعلق حدیث پاک میں ہے زانی کے لیے 15 عذابات ہیں. 15 عذاب ہیں. 5 دنیا میں دیے جائیں گے, 5 قبر میں دیے جائیں گے, اور 5 قیامت کے دن دیے جائیں گے. یہ 15 عذابات وہ جھیلتا رہے گا زانی. 5 دنیا میں, 5 قبر میں, اور 5 قیامت کے دن. جو سب سے بڑا عذاب ہے اس کے لیے, میں نے جو سمجھا, یہ 15 کی میں اگر تفصیل بیان کروں تو بہت لمبا ٹائم جائے گا. یہ 15 عذابات کیا کیا ہیں دنیا میں؟ جیسے اس کے رزق کی برکت ختم ہوگی, اس کے چہرے کی رونق اٹھا لی جائے گی. اور جو 5 عذابات اس کے دنیا میں ہونے والے ہیں, اس طرح سے 15 عذابات میں جو سب سے بڑا عذاب میں نے جو سمجھا وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا. یہ سب سے بڑا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور نہ اس کی طرف نظر فرمائے گا, بلکہ یہ فرمایا کہ جنت 500 سال کی مسافت سے اس کی خوشبو آ رہی ہوگی, لیکن زانی وہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. بڑی سخت سزا ہے. اور میرے عزیزو, اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ یہ زانیوں کا ذکر فرمایا. الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, 100 کوڑے مارو. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ, اور اللہ کے دین میں کوئی ہمدردی مت لینا, یہ بھی حکم ہے. کسی کے ساتھ نرمی مت کرنا, ایسے اگر کسی کے ساتھ ہو گیا ہے تو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر, اللہ فرما رہا ہے اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ذرا برابر بھی نرمی نہ لینا اس پر. وہ اور دوسرا ایک اور سخت حکم یہ ہے, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, زانی اور زانیہ کو چپکے سے کہیں سزا مت دے دینا, بلکہ اللہ فرما رہا ہے ان دونوں کے عذاب پر پورے مومنوں کو گواہ بناؤ, سب کے سامنے ان کی سزا ہو.